دعوت اسلامی ابھی بیچ میں کوئی اٹھ کر آگے نہ آئے، سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں آج کی بابرکت محفل میں مقدس مقام پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ کہاں ہم اور کہاں خواجہ کا آستانہ، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو انسان مال کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے یہاں دعوت میں ایسے کو بلاتا ہے، ایسے کو مہمان بناتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق ہو۔ مالدار منسٹر کسی غریب یا فقیر کو اپنا مہمان نہیں بناتا، کسی ان پڑھ کو اپنا مہمان نہیں بناتا، کسی جاہل کو اپنا مہمان نہیں بناتا، لیکن واہ رے میرے خواجہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اتنے بڑے کہ سلطان الہند ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا مہمان آپ نے بنا لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگ کیوں مہمان نہیں بناتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ مالدار مہمان غریب کو اس لیے نہیں بناتا کہ غریب اگر پھٹے پرانے کپڑے میں آئے گا اور کھانے کی تمیز نہیں ہوگی تو میزبان کی عزت چلی جائے گی کہ کیسے کو بلایا تھا، کیسے کو بلایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے، مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے۔ اب خواجہ کا جو کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا کہ ہمیں بلا دیا، اپنے در پہ بٹھا دیا، اپنے عرس میں حاضری کی اجازت عطا فرما دی۔
اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو مشن لے کر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے اس مشن پر لبیک کہہ کر کے اس پر عمل کرنا، اس کو عام کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر بھی یہ نہیں سدھرا۔ غلطی ہماری ہوگی اور تانا غریب نواز کو سنایا جائے گا۔ اس لیے ایسے بن کر کے جاؤ کہ لوگ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے کہیں کہ غریب نواز نے اسے مالا مال کر دیا ہے، اس کی زندگی بدل دی۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی بدل دی تو خواجہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العظیم۔ میں جانتا ہوں ہر آنے والے مختلف ارادے سے آتے ہیں۔ کوئی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو چلو عرس میں چلے جائیں، غریب نواز کے صدقے میں شادی ہو جائے گی۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس ارادے سے آتا ہے کہ یہاں پہنچیں گے تو ان کے صدقے میں قرض کا انتظام ہو جائے گا۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، ساری نیتوں سے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے آئے، جو شخص مدینے آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو میں اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کی ساری تمنائیں ایک طرف، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں تو خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں، میرا یہی مقصد ہے، تو ہوگا یہ کہ خواجہ کا پڑوس بھی نصیب ہوگا اور جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی انشاءاللہ العظیم۔ اب آئیے کچھ ضروری باتیں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات سے متعلق آپ کو بتاؤں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کون سی چیز اپنائی تھی جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں تاثیر بھی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان الہند غریب